الرحیم الحمدللہ رب العالمین خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہو رہی تھی اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے ان شریکوں کی جو ہم اپنے تئیں جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ بلا بتاؤ تو صحیح، انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ رب تو اس کو مانا جاتا ہے، رب کے ساتھ تو اس کو بنایا جاتا ہے جس نے کوئی کام کیا ہو۔ کیا انہوں نے رب کے ساتھ کوئی زمین میں کوئی چیز پیدا کی؟ پہلے دیکھی تم نے کبھی کوئی چیز ایسی جو انہوں نے پیدا کی ہو، جن کو ہم اللہ کے علاوہ جا کے جو ہے پکارتے ہیں، جن سے ہم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں ان سے، کہتے ہیں مجھے اولاد دے دے؟ کبھی دیکھی ہے کہ کسی نے جو ہے وہ دی ہو؟ کوئی پیدا کیا کچھ انہوں نے؟ یا آسمان جو بنائے ہیں، آسمانوں میں ان کی کوئی ساجھداری، کوئی شرکت، اس آسمان کے اوپر ان کا کوئی کارنامہ؟ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود مجبور ہیں، مقہور ہیں وہ کہ وہ خود اپنی بقا کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اور تم ان کو رب کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ یہی وہ توحید کا بیان جو ہے پہلی آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ کہاں سے سب کچھ سیکھ لیا انہوں نے؟ یہ کہاں سے لے آئے؟ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے کیا جس میں اللہ نے ان کو لکھ کے دیا اور اس کو سند بنا لیں کہ ہاں جی یہ یہاں پہ لکھا ہے، وہاں سے پکڑا ہے میں نے؟ کیا اللہ نے جو ہے وہ بانٹ دی ہے اپنی کہ اچھا یہ فلاں علاقہ میں نے فلاں کو دے دیا، فلاں علاقہ فلاں کو دے دیا، وہاں پہ بارش بھی اس نے برسانی ہے، لوگوں کو رزق بھی اس نے دینا ہے، فلاں علاقے میں بیماریاں اس نے دور کرنی ہیں، فلاں علاقے کی ذمہ داری اس نے بنا دی ہے؟ تو کیا اللہ محتاج ہے ان لوگوں کا؟ کوئی ایسا کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی چیز ہو تمہارے پاس؟ کل ارائیتم، پوچھئے ذرا ان سے، ارائیتم کیا دیکھا تم نے؟ را کا منع ہوتا ہے دیکھنا، شرکاءکم اپنے شریکوں کو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میرے شریکوں کو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو شریک ہم نے بنا رکھے ہیں اس کے۔ بلا کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے ذرا، کیا دیکھا ہے تم نے اپنے شریکوں کو؟ کون سے شریک؟ اس کو ڈیفائن کیا گیا آگے، الذین وہ جو تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا۔ کیا تم نے دیکھا ہے ان کو جو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو؟ دعا پکارنا ہوتا ہے۔ ارونی بلا دکھاؤ ذرا مجھے، ماذا خلقو کیا پیدا کیا انہوں نے؟ ماذا خلقو کیا تخلیق کیا انہوں نے؟ من الارض زمین میں کوئی ہے چیز ایسی جو انہوں نے تخلیق کی ہو، جو پیدا کی ہو؟ اب آگے سے کوئی جواب نہیں۔ دوسری بات، ام لہم یا وہ ہیں شرکن فی السماوات، شریک ہیں آسمان کے بنانے میں؟ کوئی ان کو آسمان کے بنانے میں بھی ان کی کوئی شرکت ہے، کوئی ساجھداری ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اچھا چلیں یہ بات بھی نہیں ہے، آپ کا جواب نہیں میں آ گیا۔ آگے پوچھا جا رہا ہے ام آتیناہم، یا آتیناہم دیا ہے ہم نے، دی ہم نے ان کو۔ لفظ کیا ہے؟ عطا، اس کا معنی ہوتا ہے دینا، نہ ہم نے، ہم غائب کی ضمیر، یا دی ہم نے ان کو کتابن کوئی کتاب، فہم علی بینات منہ پس اس میں سے وہ دلیل پاتے ہیں، اس میں سے وہ حجت پاتے ہیں کہ یہ وہاں لکھا ہوا تھا۔ بیسس بتاؤ، سامنے رکھ کے کلیئرٹی کے ساتھ توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دیکھا ان کو؟ نہیں دیکھا۔ کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی؟ نہیں پیدا کی۔ آسمان بنانے میں کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ یا پھر کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دے دی تھی جس میں وہ لکھا ہوا ہے؟ جب ساری باتیں نہیں تم مان رہے، اب حقیقت بیان کی گئی، بلکہ ان یعد الظالمون، نہیں وہ یعد لفظ واو این دال وعدہ ہوتا ہے، نہیں وہ وعدہ کرتے ظالم لوگ، بعضهم بعضاً بعض ان کے دوسرے بعض سے، مطلب ایک دوسرے سے، الا غرورا مگر جھوٹ کا، دھوکے کا، فریب کا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے وہاں پہ بخشوا دوں گا، جھوٹ بولتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اولاد بندوبست کر دوں گا، نرینہ اولاد لا دوں گا، جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے مطمع نظر صرف اور صرف وہ 4 پیسے ہیں جو آپ نے اس کے گلے میں ڈالنے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے فلاں بیماری سے شفا دلاتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے، وہ تو خود اپنی بقا کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ وہ تو خود اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ
کا मोहताज है, अपनी औलाद के लिए अल्लाह का मोहताज है, अपने खाने के लिए अल्लाह का मोहताज है, अपने जिस्म के ऊपर उसका इख्तियार नहीं है, और कहाँ वो इख्तियार लेने की बात करता है अल्लाह के बराबर खड़ा होकर। तो जो भी ये वादा करते हैं ये झूठ है, ये फ्रेब है, ये धोखा है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अब एक और दलील दी जा रही है, बेशक अल्लाह युमसिको लफ्ज़, ये लफ्ज़ है इमसाकुन, उसने थामा, मीम सीन काफ, मस्क थामना, बेशक वो थामे हुए हैं, अस्समावात आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीन को, अन ये के, ला यहाँ पे जो है वो महजूफ हुआ है, तजूला लफ्ज़ जो है वो ज़ाला से, ज़ाल का माना क्या होता है? ज़ाया हो जाना, हमेशा मिट जाना, ख़त्म हो जाना, टल जाना। अलिफ जो है वो तस्निया के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये कि वो ना टल जाएं, ना हिल जाएं। इस आसमानों को और ज़मीन को किसने थामा हुआ है? अगर अल्लाह हट जाए तो ये आसमान गिर पड़े। आसमान से आसमान तो गिरने की बहुत दूर की बात है। आजकल हम कहते हैं ना क्लाउड ब्रस्ट, कि पानी यकदम गिरता है तो नीचे जो है वो शराब और नदियां बह जाती हैं और लोग जो हैं वो नीचे के नीचे आके तबाह हो जाते हैं। तो वो तो उसको अल्लाह थामे हुए है। वलाइन और अलबत्ता अगर, ज़ालता और अलबत्ता अगर टल जाए, इन अमसकहुमा, अमसका नहीं कोई थाम सकता, हुमा हु हा हुमा हुम हुन्ना, गायब की मुत्तसला ज़मायर हैं जो मिली होती हैं। हु वाहिद मुज़क्कर गायब, हा वाहिद मुअन्नस गायब, कोई दो, सब मुज़क्कर गायब और सब मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल। हुमा अमसका, ये हमने अभी लफ्ज़ जो पीछे पढ़ा है। और अगर वो टल जाएं, हट जाएं दोनों, इन अमसकहुमा नहीं कोई थाम सकता उनको, उन दोनों को, हुमा उन दोनों को, मिन अहदिन कोई एक भी, मिन बादही उसके बाद। अगर अल्लाह जो है वो जो आसमानों और ज़मीन को थामे हुआ है, ज़मीन फट जाए क्या कर लेंगे हम? रुक सकती है? अल्लाह के अलावा कोई फाड़ सकता है? नहीं फाड़ सकता। अल्लाह के अलावा इसको कोई थाम सकता है? नहीं थाम सकता। इतनी ताकत नहीं है कि ये एक पत्ती, ये एक कॉम्पल, ये जो ज़मीन का सीना फाड़ के निकलती है, हम तो ये नहीं कर सकते और बातें करते हैं हम अल्लाह के साथ खड़े होने की। ये पत्ती जिसको हम हाथ में पकड़ के जो है मसल सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी ताकत है, ज़मीन की सीना, धरती का सीना ज़मीन का चीरती है और बाहर निकल आती है और फिर एक दरख्त बन जाती है। हम तो उस खजूर की गुठली को प्रॉपर उस तरह नहीं फाड़ सकते जिस तरह जिसमें से वो कॉम्पल फूटे और बाद में जो है वो पौधा जो है वो बने, और दावे करते हैं हम अल्लाह के साथ खड़े होने के। तो ये तो छोटी बात है। ज़मीनों आसमान अगर जो है वो अल्लाह टाल दे, अगर वो हट जाएं अपनी जगह से, कौन रोक सकता है उसके बाद? कोई नहीं रोक सकता उनके साथ। इन्नाहु बेशक वो, काना है, हलीमा, हलीम लफ्ज़ किससे है? हिलम से। हिलम का माना क्या होता है? बुर्दबार, तहम्मल वाला। गफूरा, गफूरा फाउलन के वजन बख्शने वाला। बेशक वो अल्लाह ये इतनी गुस्ताखियाँ करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, उसके शरीक बना देते हैं, उसकी औलादें बना देते हैं, अल्लाह फिर बर्दाश्त करता है, अल्लाह फिर माफ़ करता रहता है उनको। बेशक वो बख्शने वाला भी है, बेशक वो हिलम वाला है। अगर वो हर शख्स को उसके गुनाह पे पकड़ ले, उसकी नाफरमानी पे पकड़ ले, यहाँ पे कोई नफ्स जो है वो जिंदा बाकी ना रहे। वो तो इतना हिलम वाला है, बर्दाश्त वाला है। तुम उसके सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाते हो, उसके साथ मिला देते हो, वो फिर तुझे रोज शाम को रोटी खाने को फिर देता है। वो फिर तुम्हें जो है वो बख्शिश, तुम्हारी बख्शिश के लिए तैयार बैठा है। वो कहता है बस एक दफा मेरी तरफ आओ तो सही। तुम आओ कब तक? मौत के गरगरे, जो मोहलत है उस मोहलत से पहले पहले मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कितनी बड़ी बर्दाश्त और कितनी बड़ी अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो बख्शिश है कि वो वही बख्शने वाला है, वही हिलम वाला है। हमारे करतूत नहीं है इस काबिल कि हम उसके सामने जाने की हिम्मत कर सकें, सिवाय इसलिए कि उसकी रहमत है हमारे साथ। तो यहाँ पे यही कहा गया कि इतना कुछ भी करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक बना देते हैं, अल्लाह का सिफारशी बना देते हैं, बेटियां बना देते हैं, बेटे बना देते हैं, अपने तई सफात करने वाला, सिफारिश करने वाला घर लेते हैं,
اللہ پھر حلم والا ہے، پھر بخشنے والا ہے، وہ برداشت بھی کرتا ہے اور پھر بھی بخش دیتا ہے۔ ایک تہیہ ہم کر لیں، پتہ نہیں کب سانس نکل جائے، ہم معافی مانگ لیں اللہ سے، ہم پلٹ آئیں اللہ کی طرف، ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ کتنی رہ گئی ہے؟ چند لمحے، چند گھڑیاں، چند دن، چند مہینے یا چند سال میکسیمم، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اتنا ٹائم ہم اس کی اطاعت میں گزار دیں، ہم یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ معافی مانگ لی تھی، ہم اس کی کوئی نافرمانی نہ کریں، یہی ہماری سکسیس ہوگی۔ وَاقْسَمُوا، آگے تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہ بات ان کو مشرکین مکہ قریش کی کہی جا رہی ہے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے کیا حال کیا اپنے نبی کا، کس طرح اپنے نبیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کیوں ان کے پیچھے نہیں چلے، تو ان کا ہوتا تھا ایک نبی کہتے ہمارے پاس آیا ہوتا نا، یہ ڈرانے والا ہمارے پاس آیا ہوتا تو ہم یہ جتنی امتیں گزری ان سب میں سے بہتر امت ہوتے۔ پڑھے لکھے تھے ہم، جو ہے وہ ہر لوگوں سے بہتر ہوتے کہ اگر جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ ان کا تو بہانہ ہی یہی تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کون سا سیدھا راستہ ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ، اقسم لفظ کس سے؟ قسم، عام ہماری اردو زبان میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، واو لفظ جمع کے لیے لگا ہوا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر۔ جہدہ، جہدہ لفظ کس سے ہے؟ جیم ہے دال، معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، اسی سے ہم کہتے ہیں جد و جہد، اسی سے ہم کہتے ہیں جہاد، سر توڑ کوشش کرنا۔ وہ سخت قسمیں کھاتے تھے، قسمیں ایمانہم، ایمان یمین کی جمع ہے، یمین کا معنی بھی قسم ہوتا ہے۔ وہ اپنی قسمیں کھاتے تھے، بڑی پکی پکی قسمیں۔ کیا قسمیں کھاتے تھے؟ لائن کہ اگر جاہم، آئے ہمارے پاس، نذیرن لفظ کس سے ہے؟ انذارن سے۔ انذار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا، نون زال رے، اردو زبان میں عام ہم کہتے ہیں بشیروں و نذیرا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، کہ اگر آئے ہمارے پاس، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لا یکونن، اس کو بھی لفظ آسان ہی ہے، یہ بھی کھول لیں، اس کو لام علیحدہ کر دیں، یا علیحدہ کر دیں۔ اب لفظ کیا ہوتا ہے؟ کانا، کانا سے ہو گیا کونو، جس کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، اور نون سکیلا جو ہے وہ زور دینے کے لیے لگا ہوا ہے۔ لا یکونن، یقیناً ہم ہو جاتے، ہم ضرور ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت والے، من اہدا من اہدا کسی ایک بھی، امم کس کو کہتے ہیں؟ امت کو۔ اگر ہمارے پاس کوئی آیا ہوتا نا تو ہم تو ساری امتوں میں سے سب سے زیادہ ہدایت والی امت ہوتے۔ فلما جاہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس، نذیرن، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آ گیا تو پھر ہوا اچھا اب ہم اس یتیم کی بات مان لیں، ہم اس کی بات مان لیں گے تو پھر ہماری سرداریاں کدھر گئیں، ہماری چودراہٹیں کون کدھر گئیں، ہمارے پانی کون بھرے گا، ہمیں سلام کون کرے گا۔ اس تکبر نے ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ تکذیب ہو سکے۔ ان کی نفرتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑھتی گئیں۔ کتنی سازشیں انہوں نے کی، کتنی سازشیں کی، آپ کو شہید کرنے کی سازش، آپ کو جلا وطن کرنے کی سازش، کتنی سازشیں کی انہوں نے۔ ما زادہم، نہیں اضافہ کیا ان میں، مگر الا نفورا، نفرت میں، کہ جب آ گیا تو پھر ان کی نفرت ہی بڑھی ہے، انہوں نے جو ہے وہ سیکھا کچھ نہیں ہے اس سے۔ تو اب ہمارے پاس بھی قرآن آ چکا ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ڈرانے والی آ گئی ہے، خوشخبریاں دینے والی آ گئی ہے۔ جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا کہہ سکتے ہیں، لیکن پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ ایک عمر کے بعد کوئی عذر نہیں رہ جاتا، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں رہتی، کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا۔ اب بھی اگر ہم اب بھی اگر ہم اس کو نہ مانیں، اس راہ پہ نہ چلیں، تو ہم بھی ایک طرح سے تکذیب کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو ہم اس آیت کریمہ کو اگلی آیت کریمہ کے ساتھ دوبارہ ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے، اس کا ٹاپک اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، دیکھا تم نے ان کو کبھی؟
ارونی مینوں بھی دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقو کیا پیدا کیا ہے انہوں نے من الارض زمین میں، زیادہ زمین میں کچھ پیدا کیا انہوں نے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں۔ ام لہم شرکم فی السماوات، یا یہ کہ وہ شریک رہے ہیں آسمانوں کے بنانے میں، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے، فہم علی بینات منہ، اس میں سے وہ دلیل لے آئے ہیں کہ اس میں کوئی لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہوگی، آپ کسی سے پوچھ لیجئے، ان کے نزدیک کہانیاں سنا کے صرف اور صرف اپنا گلا بھرنا مقصود ہوگا۔ یہ وہ واحد انکم ہے کہ جس انکم کے اوپر نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کوئی پوچھ گچھ ہے، اور پھر نسلیں بلین ملٹی بلینرز جو ہیں وہ پھر وہ ہو جاتے ہیں اس سے۔ اس لیے آسان روزی آ رہی ہے، یہ نہیں کہتے دیکھتے کہ اس کا دیکھیے کوئی بھی معلم، کوئی بھی عالم، اگر وہ تبلیغ کے ذریعے، تبلیغ اس کا ذریعہ معاش ہے تو پھر وہ معلم نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے ذریعے پیسے اکٹھے کرتا ہے، ہاں اتنا ضرور حق ہے اس کا کہ جس سے اس کی زندگی کی گاڑی چل سکے، اس کا حق بعد میں، پہلے ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کی ضروریات پوری کریں۔ ہم ہی ضروریات اس کی پوری نہیں کرتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اتنا حق ہے اس سے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ اپنی جائیدادیں نہیں بنا سکتا۔ بنی اسرائیل کے علماء بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنے مال پانی اکٹھا کرنے کے گئے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے مذہب کا کیا حال کیا، کتابوں کا کیا حال کیا، موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت تھی، توریت کا کیا حال کیا کہ اصل شکل غائب کر کے رکھ دی۔ آج ہم غور کریں، ہم نے بھی اپنی قرآن کی شکل بگاڑ دی ہوئی ہے، آج بھی ہم نے اپنی اپنی مرضی کے تراجم کر لیے ہیں، آج بھی جو ہے وہ ہم ایک مسجد میں دوسرے کسی کا لکھا ہوا ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی ہم کسی دوسرے کا، بریلوی دیوبندی کا نہیں پڑھے گا، دیوبندی اہل حدیث کا نہیں پڑھے گا، اہل حدیث اس کا نہیں پڑھے گا۔ بھائی خود ترجمہ کیوں نہیں کرنا سیکھ لیتے؟ ٹرانسلیشن ہی ہے نا۔ انگریزی تو بڑی فر بولتے ہیں ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا، کسی نے میتھ میں، کسی نے کمپیوٹر سائنس میں، کسی نے نہیں ٹائم دیا تو ہم نے قرآن پہ ٹائم نہیں دیا۔ اس کا ترجمہ سیکھیں، ہم سیکھیں کیا کہہ رہا ہے کوئی کتاب جس میں وہ لکھا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، یہ فریب کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، یہ کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں، وہ گر نہ جائیں کہیں پہ، اور البتہ اگر یہ دونوں ٹل جائیں، ہٹ جائیں، کون تھام سکتا ہے ان دونوں کو سوائے اللہ کے؟ ہے کوئی اس میں طاقت؟ اتنی طاقت ان میں؟ نہ کوئی زمین بنانے میں، کسی چیز بنانے میں جو ہے وہ خالق، نہ وہ آسمان میں کوئی ساجدار، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے۔ جس زمین پہ اللہ کی زمین پہ چل پھر رہے ہیں، یہی زمین دھنس جائے، کیا کر لیں گے وہ؟ آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گر پڑے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، وہ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تو بڑا ہی حلم والا ہے۔ وہ نافرمانیاں کرتے چلے جائیں، وہ اللہ کا مذاق اڑاتے چلے جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اللہ کے ساجی بناتے چلے جائیں، شریک بنا لیں، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اوروں کو سجدہ کرتے رہیں، اللہ کی بیٹیاں بنا دیں، اللہ کے بیٹے بنا دیں، اللہ کو تین میں سے ایک بنا دیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے سفارشی سمجھ لیں، کچھ بھی کر لیں۔ اللہ کتنا حلم والا ہے کہ سب کچھ برداشت کرتا چلا آتا ہے، اور پھر نہ صرف برداشت کرتا ہے، وہ معافی مانگنے پہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ غفورا، بہت بخشنے والا ہے وہ، اس کی طرف بڑھ کے تو دیکھو، اس کی طرف جو ہے وہ مانگ کے تو دیکھو، وہ بخشنے والا ہے۔ اور کفار اور مشرکین قسمیں کھاتے تھے سخت قسم کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آتا تو یقیناً باقی تمام امتوں سے، ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہم ہوتے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو آیا ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی رہنمائی والا ہے ہی نہیں۔ وہ یہود و نصارہ کے اوپر طنز کیا کرتے تھے کہ اچھا ان کے پاس تو رسول آئے تھے، اور پھر بعد میں اپنے رسول کے بارے میں جا کے ان سے پوچھتے بھی رہے کہ سنا ہے تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھ لینے، سن لینے کے باوجود بھی انکاری ہوئے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا خبردار کرنے والا تو ہم جو ہے وہ ایک باقی امتوں میں سے ایک اچھی امت ہوتے، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب ان کے پاس آیا خبردار کرنے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا، نہیں زیادہ کیا ان میں مگر نفرت کے علاوہ ان کا کچھ نہیں بڑھا۔ انہوں نے ایمان کیا سیکھنا تھا، انہوں نے صرف نفرت سیکھی، اور صرف اس کی وجہ ان کا تکبر تھا، ان کا غرور تھا، ان کو اپنے مال اور اولاد کے اوپر جو ہے وہ گھمنڈ تھا، اور وہی گھمنڈ اس کو جو ہے وہ لے کے بیٹھ گئے۔ انشاءاللہ اس کو ہم کل دوبارہ آگے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب